بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے انسان اور مسلمان میں فرق۔ انسان کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ دیکھیں، انسان تو ہوتا ہے کہ اپنی زندگی بسر کرنے والا، جیسے ہم انسان ہیں، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے تو یہاں تک کہ بھیڑ بکریاں جانور بھی اپنے بال بچوں کو پالتی ہیں، ان کی بھی پرورش کرتی ہیں، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کو اپنے آس پاس کے ارد کے حالات کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ کیا کسی ظالم کو روکنے کی کوشش ہے تو میں کیوں بیٹھا ہوں؟ مجھے ایک ایز اے مسلمان کھڑے ہونا چاہیے، میرے اندر جتنی بھی ہمت ہے، استطاعت ہے، میں جا کر اس مظلوم کی مدد کروں، اس ظالم کے گریبان سے پکڑوں، میں اس سے پوچھوں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، غلط کام کیوں ہو رہا ہے، جتنی میرے میں ہے میں ہمت کروں۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، کھلے عام کر رہا ہے یا کوئی خفیہ طور پہ کر رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ برائی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں۔ کوئی فتنہ برپا ہو رہا ہے، آپ اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے سر تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ آپ کو میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں، کیسے انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام پہ وقف کر دی۔ اسی طرح آپ کو سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ کیسے ایک انسان کی ذمہ داری ہے ایک ایز اے مسلمان۔ ویسے تو انسانی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ایک دوسرے کی مدد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اسلام کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مسلمان پر تو جسے کہتے ہیں نا فرض کر دیا گیا کہ وہ تو انسان ہی نہیں ہے جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، بس اپنے لیے، جیسے کوئی جنگلی ہوتا ہے، نہیں، ہمیں دوسروں کا احساس، اسی کا نام تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک عبادت کے زمرے میں رکھ دیا، اسی کا نام تو مومن ہے کہ اپنی تکلیف، اپنا پیٹ کاٹ کے دوسروں کی مدد کرنا، خدمت خلق، دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا، اپنے بھوک بے شک رہی ہے نہیں رہی ہے، اپنے پاس کچھ ہے پہننے کو کھانے کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنے پڑوسی، اپنے آس پاس کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی یا کوئی برائی یا کوئی ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے اپنی آواز اٹھائیں، اپنا آپ پیش کر دیں اور اپنے اللہ کو بتا دیں کہ یا اللہ میرے اندر جتنی استطاعت تھی میں نے کر دیا تیرے لیے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے مطلب امت کو بہتر بنایا اسی وجہ سے کہ یہ نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی، لیکن اگر ہم یہی چیز سکپ کر دیں، ایک گنگا شیطان بن کے بیٹھ جائیں، تو ہمارے اور مطلب جانوروں میں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم اگر وہ مقصد ہی نہ پورا کریں تو ہمارا پیدا ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اپنے لیے نہیں جینا، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے جینا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی خوشیوں کو قربان کر کے دوسروں کے لیے، ایک ایسے کہ جیسے یہ میرے پہ فرض ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو گویا اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہویا ہی ہویا۔ اسی طرح اپنے آپ کو سیریس لیں، اپنی لائف میں اسی طرح قدم بڑھائیں، یقین مانیں آپ کی جو خواہشات ہیں، جو ضروریات ہیں، جو دعائیں ہیں، جو ادھوری تمنائیں ہیں، وہ خود بخود انشاءاللہ پوری ہو کر رہیں گی۔ آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں۔ ہمیشہ جو کنواں زندہ رہتا ہے نا، جو کنواں بہتا رہتا ہے، جو کنواں مطلب چالو رہتا ہے، اس میں سے لوگ پانی بھرتے رہتے ہیں، وہ کنواں کبھی خشک نہیں ہوتا، لیکن جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ کنواں جلد از جلد خشک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے مال کو، اپنی ہمت کو، اپنے جو کچھ آپ کے پاس ہے، مالی امداد ہے، جسمانی امداد ہے، اس کو خدمت پہ لگا دیں، لوگوں کی خدمت پہ لگا دیں، یقین مانیں آپ سروائیو کرنا سٹارٹ کر دیں گے، آپ کی زندگی ایسی چلنی شروع ہو جائے گی جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ یقین مانیں سٹک ہو کے رہ جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کتنا مطلب آپ کی لائف ایسے ریڈ سگنل بن جائے گا، آپ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے جیتے ہیں، لوگوں کا آپ کو احساس ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو اسی طرح آپ اپنے کام چھوڑیں، جو بھی ہے، اپنے کھانا پینا ایک دفعہ پیچھے رکھیں، پہلے دوسروں کا سوچیں، تو یقین مانیں ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کو بھی پورا کر دے گا۔